یا پرسوں کی مجلس میں ایک جملہ کہا تھا، آج سیمینار رکھوا لیجئے، بڑے بڑے انٹلیکچوئلز آ جائیں گے اور فلسفہ غیبت امام کے اوپر بڑی بڑی گفتگو کریں گے۔ بھائی بڑی بڑی گفتگو کیا کر سکتے ہیں؟ فلسفہ غیبت امام زمان مجھے اور آپ کو کیا معلوم؟ جو ائمہ اطہار علیہ السلام بیان کریں گے وہی فلسفہ غیبت امام زمانہ، اس غیبت کا فلسفہ وہی بیان کر سکتے ہیں۔ ایک روایت دیکھیں، فلسفہ اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ متعدد روایتوں میں آیا، لیکن امام معصوم فرماتے ہیں کہ امام کی غیبت کا فلسفہ اسی طرح جس طرح حضرت موسیٰ کو حضرت خضر کا عمل کی حکمت اور فلسفہ معلوم نہیں تھا، اور واقعے کے انتہا اور اینڈ میں حضرت موسیٰ کو بتایا کہ میں نے یہ 3 کام کیوں کیے۔ امام معصوم فرماتے ہیں امام کی غیبت کا فلسفہ بھی سر من سر اللہ، خفی من خفی اللہ، باب من باب اللہ، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اللہ کے اسرار اور اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ کب پتہ چلے گا؟ پتہ چلے گا امام کے ظہور کے بعد کہ امام غائب کیوں تھے۔ جو ہمارے درمیان مشہور ہے، جس کو کل بھی شاید میں نے کل یا پرسوں کی مجلس میں اشارہ کیا تھا، یہ کون پستا ہے؟ ہم پستے ہیں، امام ہماری وجہ سے غائب ہے۔ میرے سامنے روایت لے کر آئیں، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، روایت آئی ہے سر آنکھوں پر، مجھے نہیں ملی کوئی روایت، کسی عالم کا قول، کسی عالم کا خواب، کسی عالم کا واقعہ نہ لے کر آئیں۔ روایت معصوم، روایت حجت خدا کو لے کر آئیے، روایت حجت خدا کو لے کر آئیے کہ جہاں پر یہ بیان کیا گیا ہو کہ ہمارے شیعوں کے اعمال کی وجہ سے، نہیں ہرگز نہیں ہے، شیعوں کا امتحان ہوگا، شیعہ یغربلون و یمیزون، شیعوں کی چھانٹی ہوگی، شیعہ روایت کا جملہ، شیعہ صحیح اور غلط، صاف اور غیر صاف جدا جدا ہوں گے، اس وقت امام آئیں گے، لیکن یہ فلسفہ نہیں ہے، یہ فلسفہ نہیں ہے، یہ فلسفہ نہیں ہے، یہ ہوگا غیبت میں، غیبت کا نتیجہ ہے یہ۔ علی حال اس روایت کے آخر میں جو امام زمانہ سلام اللہ علیہ سے متعلق جو روایت تھی، امام علیہ السلام نے ایک جملہ کہا کہ غیبت کا فلسفہ، امام اس کو کنونس کر رہے ہیں۔ کیا کنونس کر رہے ہیں؟ ہمارا عقیدہ ہے۔ کیا عقیدہ ہے؟ میرا بچہ اور جوان اس کو اپنے بازو پہ تعویذ بنا کر باندھ لے۔ ہمارا عقیدہ ہے کیا؟ کہ خدا حکیم ہے۔ خدا کیا ہے؟ حکیم۔ اچھا، ہم ہم معذرت کے ساتھ آپ کو بھی اپنے ساتھ شریک کر رہا ہوں، کیونکہ آپ لوگ معذرت کے ساتھ کیا کروں، آپ لوگ بھی غیر معصوم ہیں۔ ہر غیر معصوم غیر حکیمانہ کام کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیب، بہت ساری چیزیں دنیا کی اس کے لیے کیا ہے؟ غائب ہے۔ حکیمانہ کام آسان آپ کی زبان میں کہہ دوں، حکیمانہ کام یعنی 100% پرفیکٹ کام، جس میں کسی قسم کا کوئی جوڑ، کسی قسم کا کوئی اعتراض، جس میں کسی قسم کی کوئی نقص اور عیب نہ ہو، اس کو کہتے ہیں حکیمانہ کام۔ امام معصوم فرماتے ہیں ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں، خدا نے اپنی حجت کو پردے غیبت میں رکھا نا، اپنی حجت کو پردے غیبت میں رکھا۔ کیا ہے فلسفہ؟ بھائی مومن تو یہی ہے۔ مومن کس کو کہتے ہیں؟ فلسفہ معلوم ہونے کے بعد ایمان لانا، یہ ایمان نہیں ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ فلسفہ، کسی چیز کی فلسفی، کسی چیز کا فلسفہ، کسی چیز کی منطق، کسی چیز کا فلسفہ معلوم ہونے کے بعد ایمان لانا کمال نہیں ہے۔ کمال اس وقت ہے جب کسی کام کا فلسفہ نہ ہو، پھر ہم اس پر ایمان لے کر آئے۔ نمک کے 70 فائدے بیان کیے، کتنے روایتوں نے؟ کتنے؟ 70۔ نمک چکھنا، کھانے سے پہلے نمک چکھنا، 70 فائدے بیان کیے۔ اگر کوئی 70 فائدے کو ذہن میں لا کر کھائے تو یہ ایمان نہیں ہے، یہ ایمان ہے۔ امام معصوم نے کہا کھانے سے پہلے نمک چکھو تو چکھ لیں گے۔ اب روایت نہ ہوتی ہمارے پاس تو ہم پھر لیبورٹری میں بھیجتے، ڈاکٹروں سے پوچھتے اور پھر خوش بھی ہوتے، اور ماشاءاللہ ڈاکٹر اور سائنٹسٹ نے یہ بات پروف کر دی، سو واٹ؟ یہ ڈاکٹر کیا ہے، یہ انجینئر، یہ سائنٹسٹ کیا ہے؟ یعنی آج ہمارا ایمان کا لیول دیکھیے، ہم چاہتے کوئی سائنٹسٹ آ کر ہمارے ایمان، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ امام معصوم فرماتے ہیں ہم نے جب خدا کو حکیم مان لیا تو اب خدا نے کیوں امام غائب کو غیبت کے پردے میں ڈال دیا؟ ہمیں نہیں معلوم تو نہیں معلوم، وہ حکیم ہے۔ بس یاد رکھیے گا، خداوند متعال نے اس کائنات کو، اس دنیا کو خلق کیا انسان اور جن کو کمال تک پہنچانا ہے، کمال تک پہنچانا ہے۔ اب کسی بھی عبادت کی حکمت نہ پتا ہو، کسی بھی عمل کا فلسفہ نہ پتا ہو، بندگی کا تقاضا کیا ہے، ہم اس کے بندے ہیں، بندگی کا تقاضا یسر، چاہے اس موٹی عقل میں آئے یا نہ آئے، نہیں، بلکہ عقل کی تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ جو غلام ہوتا ہے وہ سوچتا نہیں ہے کہ مولا نے امر کیوں کیا۔